ہاللویا۔ خدا باپ یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں تیری تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ چاہتے ہیں خداوند تیری حضوری اسی طرح ہم پر ٹھہری رہے اور ہم تیری حضوری کے سبب سے برکت پائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں کے لیے، اور آج کے بڑے مبارک دن کے لیے۔ دن تو سارے مبارک ہیں جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، اور آج کا دن کچھ زیادہ مبارک ہے کیونکہ آج ہم خدا ان کے خون اور گوشت میں شریک ہونے والے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس دن کو تم عید کا دن سمجھ کے منانا اور نسل در نسل اس کو منانا، اس لیے کہ یہ دن تمہارے چھٹکارے کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دن تمہاری رہائی کا دن ہے، تمہاری نجات کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کو کیا کرنا؟ عید کا دن سمجھ کے منانا، اور لکھا پشت در پشت مناتے رہنا۔ آمین۔ اس لیے یہ دن بہت مبارک ہے اور ہم اس دن میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو اس دن کی مناسبت سے آج فرسٹ سنڈے کا جتنا بھی ہدیہ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ سارا ہم انجیل کی منادی کے لیے دیتے ہیں تاکہ غیر قوموں تک انجیل کا پیغام پہنچے۔ یہ دن اس لیے بھی ہمارے لیے مبارک ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو مسلسل ہر سنڈے ہر فرائیڈے ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے بھی کہیں جلد آنے والا ہے، کیونکہ دنیا کے حالات اور واقعات وہ سارے سائن جو بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے پورے ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے سامنے جو سچویشن ہے اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں، ایک وہ ظلم جو دنیا پر ہو رہا ہے، اور ایک وہ نشانات جو کلام مقدس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب دنیا ان ہلاکتوں کو کیا کیا نام دے رہی ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ دنیا کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا بھی صرف ایک اینگل سے دیکھتی ہے چیزوں کو، اور جب ہم ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دو ناراض بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کریں اور ایک سے سنتے رہیں کہ ہوا کیا تھا، اور یک طرفہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جس سے ہم سن رہے ہیں اسی پر ظلم ہوا، اسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور جب ہم دوسرے بندے سے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ساری غلطی اسی بندے کی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہم دنیا کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کو دنیا کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے وہ سائن ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا۔ آج یہاں آنے سے پہلے میں نیوز سن رہا تھا کہ منچر جھیل سمجھ لو کہ ایک دوسرا سمندر ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ یہ سمجھ لو کہ ایک دوسرا سمندر ہے۔ اگر سمندر کراچی میں امنڈ آئے، اگر سمندر کراچی کی طرف لوٹ آئے، کوئی ایک دو چھل کراچی میں پھینک دے، تو آپ جانتے ہیں کراچی سمندر سے 18 فٹ نیچے ہے۔ پانی کی ایک چھل پورے کراچی کو ڈبو کے لے جائے گی۔ اگر پورے کراچی کو نہیں ڈبویا تو آپ کا یہ ڈیفینس، منظور کالونی، یہ سارا جتنا ایریا ہے، یہ سارا ایریا سمندر کا ایریا ہے، یہ سارا اس سمندر ڈبو دے گا چند سیکنڈز کے اندر۔ اور منچر جھیل بتا رہے ہیں کہ اوور فلو ہو گئی ہے، باہر گر رہا ہے پانی کناروں سے باہر، اور جب پانی کناروں سے باہر نکلتا ہے تو وہ کنارے پکے نہیں ہیں، وہ کنارے کچے ہیں، اور کچی مٹی کو کاٹنا ہم نے دیکھا، اس پانی نے تو روڈ کاٹ دیے ہیں اور بڑے بڑے پل اس نے توڑ دیے ہیں۔ 165 پل پورے پاکستان میں ٹوٹ چکے ہیں۔ 165 پل ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر راشن لے کر جانا ہی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ رابطے ٹوٹ چکے ہیں۔
اور وہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی مر جائیں گے. جو 6 دن سے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، چھوٹے چھوٹے بچے، اس دن بتا رہے تھے کئی بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے. ظاہر ہے بچے برداشت نہیں کر پائے، اور بڑے بھی کتنی دیر برداشت کر سکیں گے؟ 2 دن 4 دن 10 دن، آخر تو انہوں نے بھی مرنا ہی مرنا ہے. جب ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ وقت ان کا جو صحیح ہے، لائک ہم، یہ وقت ہمارے انٹرٹینمنٹ کا وقت ہے، یہ وقت ہمارے لیے انجوائے کرنے کا وقت ہے؟ کہہ رہا ہے اگر وہ شیلوک کا برج گرا اور 2000 لوگ اس کے نیچے آ کر دب کر مر گئے، کیا تمہاری دانست میں وہ لوگ تم سے زیادہ گنہگار تھے؟ کہتا نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم بھی سارے اسی طرح ہلاک ہوگے. آج ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ گنہگار ہے؟ کل بات ہو رہی تھی ایک بندے سے، تو کہہ رہا ہے یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، گناہ تو ہم نے بھی کم نہیں کیے. اگر گناہ کی سزا یہی ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ ایسا وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے، ایسا وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے. وہاں پر سندھ کے پاس اگر نہریں ٹوٹی ہیں، اگر سیم نالے ٹوٹے ہیں، تو سندھ کے پاس اراضی بہت تھی، زمین بہت تھی جہاں پانی کو کور کیا جا سکتا تھا. تو تیرے پاس تو زمین بھی نہیں ہے، تیرے پاس تو قدم قدم پر قدم 16 فٹ کی گلیاں ہیں آپ کے پاس، اور آپ کو نہیں پتا یہ گلیاں نہر سے بھی زیادہ تیز ہو جائیں گی، اور یہی گلیاں آپ کے گھروں کو بہا کر لے جائیں گی. آپ کے پاس تو اتنے بڑے گراؤنڈ نہیں ہے، اتنے بڑے ڈیم نہیں ہے، اتنی بڑی زمینیں نہیں ہیں جو پانی کو کور کر پائیں گی. وہ تو پھر بھی 1 مہینہ ہو رہا ہے اس ظلم کو سہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھا کے اس پانی سے باہر نکل رہے ہیں. لیکن تیرے کراچی مہینہ نہیں نکالے گا، تیرا کراچی 10 دن بھی نہیں پانی کے سامنے ٹھہر سکتا. تو زیادہ ڈینجرس پلیس پہ ہے، تو زیادہ خطرناک جگہ پہ ہے. اگر وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے تو گناہ تو تیرے بھی کم نہیں. ایکچوئل جو گناہ ہیں وہ سٹیز میں ہوتے ہیں، یہاں ہو رہے ہیں. وہ لوگ کیا گناہ کریں؟ وہ جو لوگ مر رہے ہیں، جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ انہوں نے کیا گناہ کرنے؟ گناہ تو یہاں پل رہے ہیں. اب دیکھیں ایسی صورت میں، ایسی صورت دیکھنے کے بعد بھی ایسے واقعات لوگوں پر جب رونما ہوتے ہیں لوگوں میں، تو دیکھنے والوں کے لیے عبرت، بطور عبرت ٹھہرتے ہیں. عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق سیکھے اور توبہ کر لے. اور میں کہتا ہوں آج بھی لوگ انٹرٹین کر رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. آج بھی کراچی کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو آج جو بات بتانے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بے شمار، کرونا کے فوری بعد مہنگائی ہو گئی. آپ لوگوں کو پتہ مہنگائی ہوئی، مہنگائی ہوگی، سیلریز نہیں بڑھی، صرف مہنگائی ہو گئی. جس بندے کی تنخواہ 35,000 تھی، تنخواہ تو 35,000 رہی، اور جو ماہانہ 10,000 روپے کا راشن لاتا تھا، راشن وہی ہے، صرف وہ 10,000 والے کی قیمت 20,000 ہو گئی ہے. 10,000 والے کی قیمت. ہمارے گھروں میں بجلی وہی چلتی ہے، وہی پنکھے ہیں، وہی بلب ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن جو بل ہم 2,000 دیتے تھے وہی بل ہم 15,000 دے رہے ہیں. استعمال وہی ہے. ہوا کیا ہے؟ یونٹ مہنگے ہو گئے. اب جو بندہ 35,000 روپیہ 25,000 روپیہ کما رہا ہے، وہ اس بجلی کا بل کہاں سے افورڈ کرے؟ اور ایک خاص بات بتاؤں، کرونا کے وقت جو کراچی کا راشن نکلا، بے شک ٹرک بھر بھر کے نکلے، لیکن وہ کراچی میں تقسیم ہوئے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ ڈیلی ہزاروں ٹرک کراچی کا راشن لے کر کراچی سے باہر جا رہے ہیں. کراچی کا راشن لے کر کراچی سے باہر جا رہے ہیں. تو کراچی میں کیا ہوگا؟ قید پڑے گا، کال پڑے گا. غور سے سننا میری باتوں کو. اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کہیں گے اے کڑا کلام ہے، سیدھے کلام سننا. اے کلام نہیں ہے، لیکن ایک صرف میں ہی ہوں جو آپ کو سچویشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ سچویشن ہونے والی ہے، اس کا حل کیا ہے. صحیح ہے؟
اور یہ باتیں میں اس لیے بتا دیتا ہوں، پچھلے سنڈے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور شاید یہ باتیں بھی اسی سنڈے کے میسیج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں، قبل از وقت تیاری کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ایگزامپلس یہی تھی، اس کے ایگزامپلس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور لوگ قبل از وقت تیاری کر لیں اس وقت کو فیس کرنے کے لیے۔ آج ہمارا 1200 ٹرک راشن کے بھر کر کراچی سے باہر جا رہے ہیں، اور 1200 ٹرک کے اندر جہاں راشن کثرت کے ساتھ ہے، وہاں ہزاروں کے حساب سے پانی کی بوٹلز باہر جا رہی ہیں، اور باہر جا رہی ہیں، لیکن کراچی کے اندر اناج کے آنے کے راستے نہیں ہیں، کیونکہ باہر اناج ہی نہیں ہے۔ اور اگر گورنمنٹ نے یہ اناج باہر سے کہیں سے لائی تو یاد رکھنا کہ جو آپ کا راشن منتھلی 20,000 کا آتا ہے، وہی راشن، وہی کلو چینی، 10 کلو چینی، وہی چاول، وہی آٹا 50,000 روپے کا آئے گا، کیونکہ ریٹ بڑھ جائیں۔ میں ایک سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیز ہونے والی ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ اب سندھ کی زمین کو، پنجاب کی زمین کو جو اناج دے رہی تھی، وہ فوری طور پر اناج نہیں دے گی، کیونکہ زمین برباد ہو گئی ہے۔ اس زمین کو دوبارہ اپنی حالت میں آنے کے لیے 6 مہینے سال لگیں گے، اور وہ جو 6 مہینے سال جس میں ہم کراچی کا اناج اٹھا کے باہر پھینک چکے ہیں، وہ 6 مہینے سال ہم کس طرح گزاریں گے۔ پچھلے سنڈے میں بتا رہا تھا کہ 2 سال میں 1 سال کی سیونگ کریں، یہی بتایا تھا، شاید جمعے کو بتایا تھا، 2 سال میں 1 سال کی سیونگ کریں، تاکہ 1 سال کہیں سے انکم نہ بھی آئے تو آپ اس سال کو گزار سکو۔ اور ابھی فی الحال ہمارے پاس کخ سیونگ نہیں ہے، کیونکہ اگر ابھی ہمیں 1 سال گھر سے نکال کے کھانا پڑا تو کھانا بھی کیا پڑے گا؟ جو چینی 50 روپے کلو ہے، وہ چینی 200 روپے کلو لینی پڑے گی۔ ایسا ہی ہے، جو سبزی 200 روپے کی بن جاتی تھی، آج وہ سبزی 500 سے کم نہیں بنتی، اور ٹھیک کل یہ 1000 سے کم نہیں بنے گی۔ اور سبزیاں تو ویسے ہی بند ہو رہی ہیں، آئیں گی نہیں، کیونکہ سبزیاں ہیں ہی نہیں، کہاں سے آئیں گی؟ یہ جو آپ کھا رہے ہو، یہ سٹورز میں پڑی ہوئی سبزیاں آپ کو مل رہی ہیں، اور 2 دن 4 دن 10 دن شاید چل جائیں گی، اس کے بعد یہ سارے ٹھیلے ویلے سبزیوں والے بند ہو جائیں گے۔ سینکڑوں فیکٹریاں پاکستان میں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکسز اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ کاروباری لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے، اور بے شمار کمپنیز، فیکٹریاں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی، پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اور اب اس کے بعد فوری طور پہ گورنمنٹ ٹیکس اور زیادہ بڑھائے گی، جو تھوڑا بہت کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کاروبار چھوڑ دیں گے۔ اور جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، کمپنیاں بند ہوتی ہیں، تو بے روزگاری ہوتی ہے۔ جب قحط آتا ہے تو اس وقت ظلم ہوتے ہیں، بندہ بندے کو کھاتا ہے، اس وقت چوریاں، دہشت گردیاں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، لیکن ہمارے کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، چوری چکاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ابھی اور زیادہ بڑھے گی۔ کیوں؟ ٹرکوں کے ٹرک باہر سے، اناج باہر جا رہا ہے، اور باہر سے لوگوں کو ٹرکوں میں بھر بھر کے کراچی میں لے کے آتے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے روٹی ہے ہمارے پاس 500 لوگوں کی، اور ہمارے پاس لوگ 3000 آ گئے ہیں، اب وہ 500 روٹی 3000 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، نہ کوئی رج کے کھائے گا اور نہ کوئی مرے گا۔ بس اس طرح کی سچویشن ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، اسپیشلی آپ کے کراچی کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے پبلک کا، پبلک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آبادی بہت زیادہ، سمجھنے کی اوور فلو ہو گیا کراچی آبادی کے لحاظ سے۔ اور پھر باہر سے کل بتا رہے تھے کہ جو ٹرک راشن کے جاتے ہیں، اسی طرح ٹرک میں جس طرح جانور لوڈ کر کے لاتے ہیں، اسی طرح عورتوں، بچوں کو، مردوں کو کھڑے کر کے ٹرک میں، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، کھڑے کر کے بندے کے ساتھ بندہ جوڑ کے طے لگا کے ٹرک بھر کے کراچی میں آ رہے ہیں۔ کچھ ملیر آ رہے ہیں، کچھ شراب گوٹھ آ رہے ہیں، جتنے بھی باہر کے علاقے ہیں، کچھ گلشن حدید کی طرف آ رہے ہیں، سارے لوگ باہر سے کراچی میں آتے جا رہے ہیں، اور کراچی کا راشن باہر جا رہا ہے۔ علیشہ کے دور میں آپ کو یاد ہے علیشہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ قحط پڑا۔ قحط کی وجہ کیا تھی؟ قحط کی وجہ یہ تھی کہ باہر سے اناج اندر نہیں آ رہا تھا، باہر کے در بند کیے گئے، دروازے بند کیے گئے تھے، تو راشن اندر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے
اندر کا راشن ختم ہو گیا۔ گھروں میں کتنا راشن ہوتا ہے، 1 مہینے کا 2 مہینے کا سیو کیا ہوگا، 5 مہینے کا کسی نے سیو کر لیا ہوگا، اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے کبوتر کی بیٹیں لے لے کر گندم کے ریٹ پر کھائیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری شوشا نکلنے والی ہے، اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر لو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ جس کی اب سیلریاں کہاں بڑھیں گی؟ اب تو جو کمپنی لوگوں کو نکال دے گی، کیسے نکالے گی؟ جن کے پاس 50 بندے کام کر رہے ہیں 25 کو نکال دیں گے، 25 کو بولو کام کرو ورنہ آپ بھی جاؤ۔ 50 بندوں کا کام 20 لوگ کریں گے، 25 لوگ کریں گے، اور 25 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ بے روزگار ہو کے وہ بھی کراچی کے لیے بوجھ بن جائیں گے، اور کراچی جب اوور فلو ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، لوگ بھوکوں مریں گے۔ کبوتر کی بیٹیں لے لے کر کھاتے تھے، مطلب وہ چیزیں جو کھانے کے لائق نہیں۔ اور ظلم کی انتہا پتہ کیا ہوئی تھی؟ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر کر کے کھانے شروع کر دیے۔ عورتوں نے پلاننگ کر کے ایک بچے کو ذبح کر لیا کہ اس کو کھا لیتے ہیں، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر تیرا بیٹا ذبح کر لیں۔ اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے بچے ذبح کر کر کے لوگوں نے کھانے شروع کر دیے۔ آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آج بھی لوگ ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی فلم ڈرامے اس وقت دیکھے جاتے ہیں جب بندہ چاروں طرف سے ریلیکس ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، خدا گواہ ہے، اتنی کالز آتی ہیں ڈیلی، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ ویسے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن 3 دن سے مسلسل میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ میں رات کو گلشان کو بتا رہا تھا کہ ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی سیریس میٹر نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بلڈ پریشر ہائی کیوں ہو رہا ہے۔ اتنی کالز آ رہی ہیں لوگوں کی، اور جب وہ کالز کرتے ہیں اور یقین کریں ایسے روتے ہیں کہ جیسے وہ لٹ گئے ہیں۔ 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، سائیں 5 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، گھر سارا بہ گیا ہے، بستر کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، صرف ایک جوڑا ہے جو 15 دن سے پہن رکھا ہے ہم لوگوں نے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کرو۔ وہ لوگ ہم پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اتنے بڑے ظلم میں ہم کیا کریں؟ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ شاید 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دے دیا، لیکن شاید ہم نے کوئی 2-4 لاکھ روپیہ اپنے لیے رکھ لیا ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں سچویشن کیا ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں یا دوسروں کو محفوظ کریں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آج ہم سب کچھ وہاں دے دیں گے تو کل کو ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کی سچویشن لوگوں کے دماغ میں چل رہی ہے۔ اور یہاں سے جو NGOs ہیں، ادارے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس شہر سے، کراچی شہر سے اگر 1000-1500 ٹرک ڈیلی نکل رہے ہیں اناج کے، تو وہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ تو نہیں ہے نا۔ اس دن وہ JDC والے بتا رہے تھے، ہفتہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ یہ 10 دن کے اندر 25 کروڑ روپیہ تو میں ٹرکوں کا کرایہ دے چکا ہوں جو اناج لے کر سندھ میں گئے ہیں۔ 25 کروڑ روپے صرف کرایہ دے چکا ہوں اناج کے علاوہ۔ تو دیکھیں اربوں روپے کا اناج جب باہر چلا گیا تو یہاں تو قید پڑے گا، یہاں تو حالات خراب ہو جائیں۔ ہم آٹا، کپڑے، بستر کتنا ہم دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کالز آ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ایک جگہ سے نہیں 50 جگہ سے کالز آ رہی ہیں۔ ہر بندہ امید سے ہے کہ کچھ کرو ہمارے لیے، کچھ کرو ہمارے لیے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بس پھر خدا کے سامنے روتے ہیں، خدا کے سامنے ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، دماغ میں ٹینشن نہ لینے کے باوجود پریشر بڑھتا ہے۔ خدا تو قادر مطلق ہے، تو جو اسرائیل کے لیے من برسا سکتا تھا، ہم تیری منت کرتے ہیں آج ہمارے پاکستان کے لیے من برسا دے، تاکہ ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جو مر رہے ہیں، یار بھوک سے بچے مر گئے، بھوک سے بچے مر گئے۔ بندہ اس دن پانی کے کنارے لنگی باندھی ہوئی ہے، اس نے
اور وہ مٹی ہوا سارا، مٹی کے ساتھ مٹی، اور ہاتھ مار رہا ہے زمین پر، رو رہا ہے زور زور سے۔ 4 بچے اور اس کی بیوی پانی میں بہہ گئے، ان کو بچاتے بچاتے 3 گھنٹے پانی کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن پانی آخر ان 5 کو بہا کے لے گیا، وہ اکیلا ہی بچا ہے۔ اس کی تو دنیا برباد ہو گئی۔ اور لوگ اس حد تک برباد ہو گئے ہیں، اور تو یہاں پھر بھی انجوائے کر رہا لائف کو، کیا کمال ہے تیرا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی عام بندے کا کام نہیں، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے کہ اتنا ظلم دیکھنے کے بعد بھی وہ لائف کو انجوائے کرے۔ یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں جو خدا نے شاید برے دن کے لیے پیدا کیے ہیں، جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ وقت پتہ کیا ہے کہ اگر آپ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو تو 1 ٹائم کا کھانا کھا لو اور 2 ٹائم کا کھانا جمع کر کے کسی کو بھیج دو۔ 1 ٹائم کا کھانا کھا لو، 2 ٹائم کا کھانا جمع کر لو، کیونکہ بہت جلد بہت خطرناک حالات ہونے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تو لکھا کہ اس خواب نے اس کی کمر کے جوڑ ہلا دیے، اور وہ خواب پتہ کیا تھا کہ 5 موٹی موٹی گائے ہیں، 5 موٹے موٹے گندم کے بالیاں ہیں، گندم کی 7 موٹی موٹی بالیاں ہیں، اور 7 سوکھی دانوں کے بغیر، اور جو اس میں دانے ہیں وہ بھی مرے ہوئے ہیں، قابل استعمال نہیں ہیں۔ اور وہ جو سوکھی بالیاں تھیں انہوں نے ان ہری اور موٹی بالیوں کو کھا لیا، اور 7 موٹی موٹی گائے سمندر کے سامنے کنارے پر پھر رہی ہیں، اور سمندر سے 7 سوکھی اور بیمار مرنے والی گائے باہر نکلی ہیں، اور وہ موٹی گائے کو کھا گئی۔ اب بادشاہ پاگل ہو گیا، یہ خواب، کیونکہ آج کے بعد جب سے دنیا بنی آج تک یہ خواب آیا ہی نہیں۔ سب کو بلایا، مشیروں کو، سمجھداروں کو، عقل مندوں کو، دانشوروں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھے یہ خواب آیا، اس کی تعبیر کرو۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکا، کیونکہ خواب کی تعبیریں وہی ہوتی ہیں جو تھوڑی بہت پہلے کہیں سنی ہوں، ٹیلی کر رہی ہوں کسی بات سے، تو لوگ اس کی تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ خواب ہی عجیب ہے۔ پھر ایک بندے نے جو ساتھی تھا، جو میں پہلاتا تھا بادشاہ کو، اس نے کہا بادشاہ تیرے جیل خانے میں ایک بندہ ہے، جب میں جیل میں تھا تو اس نے میرے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ تو مر جائے گا تو دوسرا مر جائے گا اور تو رہا ہو جائے گا 2 دن کے بعد۔ تو کہہ رہا میں ٹھیک 2 دن کے بعد رہا ہو جاؤں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس بندے کے اندر خدا تعالیٰ کا روح ہے، اگر تو اس کو بلا لے تو وہ اس خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اسے بلایا جائے۔ جب یوسف کو بلایا گیا، یوسف نے خواب کی تعبیر کر دی، اور یوسف نے بادشاہ کو بتایا کہ 7 سال اناج بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے 7 سال کے بعد قید بڑھ جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ جو 7 سال اناج ہوگا وہ شکر گزاری کرو، یہ نہیں بات کی اس نے۔ ان 7 سالوں کی شکر گزاری نہیں کرو، 7 سالوں میں 7 سال کی سیونگ کرو۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پچھلے سنڈے بتا رہا تھا کہ 2 سال میں زیادہ ٹائم دے رہا تھا، 2 سال میں 1 سال کی سیونگ ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 7 سالوں میں 7 سال کی سیونگ کر لو۔ یہ جو 7 سال اناج کے ہیں، انہی میں آپ نے آنے والے 7 سالوں میں کوئی فصل نہیں ہوگی، 7 سالوں میں اناج نہیں آئے گا، اور 7 سال کے اندر تم نے فصل جمع کر لینی۔ اب بادشاہ نے فوری طور پہ اتنا بڑا بھید، تو پھر اس کا حل بھی تو ہی بتا۔ جو مسائل بتاتے ہیں، جو سچویشنز بتاتے ہیں، وہ اس کا حل بھی جانتے ہیں۔ حل بتا دے۔ اس نے کہا جی حل یہ کہ یہ جو تیرے دانشمند لوگ ہیں، ان میں سے کچھ بندے چن لے اور ان کو الگ کر لے، یہ ان 7 سالوں میں ایسا کام کر لیں، ایسی سیونگ کر لیں جو اگلے 7 سال میں پوری ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا، ان سے پوچھا دانشوروں سے کہ کیا ایسا دانشور جس پر خدا تعالیٰ نے یہ بھید کھول دیا، ایسا دانشور جس کے اندر خدا کا روح ہے، ہمیں تمام روح زمین پہ مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
تو بادشاہ نے یوسف کے اوپر یہ ساری گیم ڈال دی کہ تو دوسرے نمبر کا فرعون ہوگا، یعنی بادشاہ میں ہوں اور تو دوسرے نمبر کا بادشاہ ہوگا، پورا مصر تیرے اشارے پہ چلے گا، اور تیرے اشارے کے بغیر مصر میں کچھ نہیں ہوگا، تیرے حکم کے بغیر۔ اب تو جاننا ہے، تو جانے اور تیرا کام جانے کہ 7 سالوں میں سیونگ کیسی کرنی ہے۔ اگر سیونگ کرنی نہیں آتی تو صلاح کار لے لیں۔ اگر سیونگ کرنی، اب سیونگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری آمدنی 50,000 روپیہ ہے اور ہم نے سیونگ کرنی ہے، سیونگ کیسے کریں؟ ہمارے اخراجات 50,000 ہیں، سیونگ 50 ہے تو اخراجات بھی 50 ہیں۔ سیونگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تنخواہ بڑھائیں۔ تنخواہ تو بڑھ نہیں سکتی کیونکہ ہماری قابلیت ہی اتنی ہے، تنخواہ تو نہیں بڑھ سکتی، پھر کیا کریں؟ اخراجات کم کریں۔ اخراجات کیا کریں؟ ہمارے اخراجات ہے ہی اتنے، مان لیا 50,000 ہی ہیں، لیکن اب ان کو توڑنا ہے۔ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، 1 ٹائم کھانا کر دو، 1 ٹائم کا کھانا بچا لو۔ پھر بھی سیونگ نہیں ہو رہی، 2 ٹائم کا کھانا بچاؤ۔ مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ 1 ٹائم کا کھا کے کم از کم زندہ تو رہو گے۔ اگر 1 ٹائم کا بھی کھانے کے لیے نہ بچا تو کیا کرو گے؟ اب یوسف نے کیا کیا؟ اناج ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، سیونگ، بڑے بڑے گودام بھر دی اس نے، سارے زمانے سے اناج لے کر فرعون کے گودام بھر دیے اس نے۔ 7 سال تک یوسف جمع ہی کرتا رہا، نئے گودام بنا کے، نئے گودام بنا کے ان کو بھرتا رہا، نئے گودام بنا کے ان کو بھرتا رہا۔ اتنا اناج اس نے جمع کر لیا، اتنا اناج اس نے جمع کر لیا، اتنا اناج جمع کرنے سے پہلے اس نے ایسٹیمیٹ لگایا، صحیح ایسٹیمیٹ لگایا کہ 7 سال میں اناج کتنا کھاتے ہیں مصر کے لوگ، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ 1 سال میں کتنا اناج کھاتے ہیں۔ اب 1 سال کے اناج کا پتہ کیسے چلے گا؟ 1 مہینے میں کتنا اناج کھاتے ہیں۔ اب 1 مہینے کا ایسٹیمیٹ کیسے لگے گا؟ 1 دن میں مصر کے لوگ کتنا اناج کھا رہے ہیں۔ اس طرح اس نے 7 سال کے لیے اناج بھر دیا۔ جب 7 سال کے لیے مصر کے لیے اناج بھر دیا اس نے، پھر اس نے نئے گودام بنائے اور نئے گوداموں میں ایکسٹرا اناج بھرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب قحط پڑا تو سارے لوگ سیونگ نہیں کرتے، سارے لوگ اس بھید سے واقف ہی نہیں ہیں، کیسے لوگ کریں گے؟ پھر اس نے مصر کے اناج کے علاوہ مصر کے لیے 7 سالہ اناج پورا کرنے کے بعد ایکسٹرا جمع کرنا شروع کر دیا۔ آج اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا تو یہ جو لوگ کالز کر کے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں بیچارے، ہم ان کی مدد کر پاتے نا، لیکن کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم نے تو اب سوچا جب قحط پڑ گیا، ہم نے اب سوچا جب بالکل سر پہ آ پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں اگلے مہینے دیکھ لینا، آپ خود دیکھو گے۔ ابھی یہ تو پیشن گوئی کوئی 10 سال کی نہیں ہے، یہ تو 1 مہینے کی ہے۔ اگلے مہینے آپ دیکھو گے کہ ملک کا حال کیا ہوتا ہے، قحط کی انتہا کیا ہوتی ہے اور مہنگائی کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ جس کا بس چل رہا ہے، جس کے سورسز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے دوڑ رہا، اپنی فیملیز لے کے دوڑ رہا ہے۔ پتہ آپ کو ہر روز 2-4 لوگ پاکستان چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پاکستان کے آنے والے حالات کا پتہ چل گیا ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ اب ہم پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو کیا کریں؟ جینے کا کچھ نہ کچھ۔ لوگ کہتے ہیں وہ یسوع آنے والا ہے، کل تے باری جانا ہے، چلو اگر یسوع نہ آیا، کل نہ مرے، مر گئے پھر تو گڈ ہو گیا، یسوع آ گیا پھر تو بہترین بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اگر وہ نہ آیا، کوئی 50 سال اور اس نے روک دیا نا، اور اگر کل ہم نہ مرے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کل مر گئے، اور مرنے کے بعد ہم تو مر جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ان کے لیے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے مرنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، مسئلہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مر جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوتا، مسئلہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کسی بیٹے پر، کسی بیٹی پر، کسی اور پر وہ مسئلہ چلا جاتا ہے، مسئلہ قائم رہتا ہے۔ اور ہم مرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔
میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کل ہونے والی ہیں. اس کے لیے کرنا آپ نے ہے. کیا کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں اگر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں 2 ٹائم کر دو. اگر ایکسٹرا نہیں سیو کر سکتے 2 ٹائم کھاتے ہو 1 ٹائم کھانا شروع کر دو, تاکہ کل کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے. کل کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور یہ وقت کھیلنے کا نہیں ہے, فلم ڈرامے دیکھنے ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے. یہ ٹائم صرف آنسو بہانے کا ہے, صرف آنسو بہانے کا, صرف خدا کے حضور جھکنے کا ہے. چلو آپ کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, پیسہ نہیں آپ کے پاس, تو کم از کم خدا کے گھر میں ہاتھوں کو اٹھا کر آنسو بہائیں, خدا منچر جھیل کو ٹوٹنے سے بچا دے. اتنا تو کر سکتے ہیں. منچر جھیل ٹوٹ گئی تو سمجھ لینا جتنا سیلاب آیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پھر دوبارہ سندھ میں آئے گا, اور یہ خود نہیں ٹوٹے گی. اس کا کوئی پتہ نہیں, دریا سندھ کو بھی توڑ دے ساتھ. آپ کو اندازہ نہیں ہے پانی کا, پانی کی پاور کا اندازہ نہیں ہے انسانوں کو. آپ نے دیکھا, اکثر آپ نے دیکھا ٹی وی کے اندر دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, پانی میں ٹائر بھی پورے نہیں ڈوب رہے ہوتے گاڑی کے, لیکن وہ پانی بہا کے لے جاتا ہے گاڑی, کیونکہ گاڑی کا پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنی سپیڈ پہ پانی چل رہا ہے. ہزاروں لوگ مر چکے ہیں, ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. ان میں کئی ڈوب کے مر گئے ہیں اور کئی بھوک کے ساتھ مر گئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے سچ بولنا, جھوٹ نہیں, ایمانداری سے. جو ہر روز بلا ناغہ آنسوؤں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا, وہ مجھے ہاتھ دکھا ہے. کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے برے وقت کو سیو کرنا. کسی کے لیے دعائیں خیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے برے وقت کو سیو کرنا. اس دن میں نے بتایا تھا کہ ایک بچی, پرسوں کی بات ہے, ایک عورت ایک بچے کو لے کے بیٹھی ہے, یہاں اس کے وہ پٹی باندھی ہوئی ہے, وہ مر چکا تھا. تو وہ میڈیا والا اس سے سوال کر رہا تھا, وہ رو رہی تھی, کہہ رہی بھوک سے مر گیا, ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہہ رہی 2 دن سے زور زور سے رو رہا تھا, مجھے روٹی دو. تقریباً تھا 10-12 سال کا, روٹی 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 کر رہا تھا, لیکن میں کہاں سے روٹی دیتی, یہی پانی اس کو پلا رہے تھے, لیکن یہ پانی بھی نہیں پیتا تھا. آخر کار یہ مر گیا. تقریباً 10-12 سال کا بچہ. اور ایک بندے کو پیٹی میں ڈال کے, کپڑے نکال کے پیٹی میں ڈال کے مر چکا تھا, اور ایک بندہ پیٹی کھینچ رہا ہے, 2 اس کو پیچھے دھکا دے رہے ہیں, وہ پانی میں سے کھینچ کر اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہ میڈیا والا جلدی سے کیا اس پیٹی میں, انہوں نے کھول دیا, دیکھ لے کیا ہے, لاش ہے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی خشک زمین ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کھڈا نکالیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. اور بھائی اس کے بعد بھی اگر انٹرٹین ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی اگر لائف کو انجوائے کیا جا سکتا ہے تو کر سکتے ہو آپ. لیکن میں کہتا ہوں یہ عبرت کا مقام ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ جو سارے دریا اوور فلو ہو رہے ہیں, یہ دریاؤں کا پانی جائے گا کہاں پتہ آپ کو؟ کہاں جائے گا؟ سمندر میں آئے گا. تو سمندر جب اوور فلو ہوگا تو کہاں آئے گا؟ تیرے گھر میں آئے گا. مطلب کہ ٹارگٹ پہ تو ہے, ٹارگٹ پہ تو ہے. تیرے بچے تیرے ہاتھ میں ہوں 2, اور بارش کا ریلا ہے, بچوں کو کھینچ کے لے جائے, اور تو کہ یار میری فلم تھوڑی جی رہ گئی ہے, میں یہ دیکھ لواں بیٹھ کے, تو بچوں کے بارے میں بعد سے سوچاں گا. فلمیں چل جائیں گی, اور جو فلم چل رہی ہے بڑی خطرناک فلم ہے. میں کہتا ہوں یہ فلم کا اینڈ ہو رہا ہے, اور فلم کا مزہ ہی اینڈ میں آتا ہے دیکھنے کا, اور یہ اینڈ ہو رہا فلم کا. اس میں تیار ہو جاؤ, ریڈی ہو جاؤ, یہ اینڈ آپ نے لڑنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جگہ بجگہ قید پڑیں گے, بھونچال آئیں گے, سیلاب آئیں گے, لوگ بندہ بندے کو کھائے گا. ایک پتہ کیا بات لکھی ہے, لوگ اپنے بچوں کا گوشت کھائیں گے. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے.
توبہ کرو کیونکہ تیرا یسوع مسیح نزدیک آ گیا ہے۔ اور گورنمنٹ ایک ٹکے کی ایسی بے حس ہو گئی ہے، ایک ٹکے کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں، یہ ویلفیئرز کر رہی ہیں، این جی اوز کر رہی ہیں ہیلپ ایک دوسرے کی، لیکن وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ اور لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ اس دن آرمی ایک کشتی پہ 10-12 آرمی کے بندے گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو وہ سارے چڑھ گئے۔ کشتی کی تو ظاہر ہے ایک ایوریج ہے 10-20 بندے، وہ اس میں پتہ نہیں زیادہ ہی بندے چڑھ گئے، وہ کشتی کلٹی ہو گئی تو 10-12 لوگ مر گئے اس پانی کے اندر۔ اور ایک جگہ پہ وہ اناج لے کر گئے فوجی، ان سندھیوں نے فوجیوں کو مارا، بہت زیادہ مارا۔ پتہ کیوں مارا؟ کتنی دیر کیوں لگائی اناج لے کے آنے میں؟ اب جب ایک جگہ پہ فوجیوں کو مارا گیا تو 10 جگہ پہ چھوڑ دیا ہوگا، دفعہ میں مرتے ہیں تو مرے، ہم کیا کریں؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ بالکل سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ اس سچویشن کو صرف ایک ہی ذات روک سکتی ہے، وہ میرے خداوند کی ہے، وہ یسوع مسیح کی ذات ہے۔ آپ یار روک سکتے ہو۔ کہہ رہے تھے جمعے ہفتے کو بہت زیادہ بارش ہوگی، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری دعا کرنے سے وہ بارشیں رک گئی ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں چرچ میں جمعے کے دن بڑے آنسوں کے ساتھ دعا کی کہ خدا ہم کچھ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، تو کم از کم بارشوں کو تو روک سکتے ہیں، روک دے یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ بارشیں رک گئیں، ہب ڈیم اوور فلو ہو گیا، دراوٹ ڈیم اوور فلو ہو رہا ہے، منچر جھیل اوور فلو ہو رہی ہے۔ ان کو روکا تو جا سکتا ہے نا، خدا اپنی قدرت سے ان چیزوں کو روک، تاکہ لوگ مزید برباد ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن جو قحط آنے والا ہے، جو مہنگائی شہر میں، کراچی شہر میں آنے والی ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ کنٹرول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ بھی جے ڈی سی سے اور سیلانی سے اور دوسری تیسری این جی او سے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں راشن اکٹھا کرنے کے لیے، آپ کو ابھی کچھ کرنا ہے۔ وہ 2 دن رہ گئے ہیں یا 10 دن رہ گئے ہیں، ان میں بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ آج سے شروع کر دیں، آج سے شروع کر دیں، روک لیں اپنے آپ کو۔ پتہ کیسے ہم برباد ہوتے ہیں؟ خدا خیر کرے گا، کل خدا اور دے دے گا، کل نہیں آتا۔ آج تو ہم نے ختم کر دیا، کل نہیں آتا، پھر کیا کریں؟ ایسے کہو آج رہنے دیتے ہیں، خدا نے برکت دی تو کل کر لیں گے، مطلب آج روک دو، کل کر لیں گے۔ یہ لوگ گناہ گار نہیں تھے جو مر گئے ہیں، یہ ایک عبرت ہے، یہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ باز آ جاؤ۔ یہ وقت ان کے لیے جو ٹھیک جگہ پر ہیں، یہ وقت ان کے لیے جو یہ جو جنازے ہوتے ہیں، یہ جو جنازے پڑھائے جاتے ہیں، یہ کن کے لیے پڑھائے جاتے ہیں پتہ آپ کو؟ مردوں کے لیے نہیں، جنازے مردوں کے لیے نہیں ہوتے۔ جو جنازوں پہ میسج ہوتا ہے وہ مردے کے لیے، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ وہ جنازہ دراصل زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اکثر قبر پہ کھڑے ہو کے بھی میسج دیتے ہیں، اکثر لاش قبر میں رکھنے کے بعد بھی میسج دیتے ہیں۔ وہ قبر والے کے لیے نہیں ہے، مرنے والے کے لیے میسج نہیں ہے، جو زندہ لوگوں کے لیے ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ لکھا خوشی والے گھر میں جانے سے ماتم والے گھر میں جانا بہتر ہے، کیونکہ ماتم والے گھر جانے سے دل سدھر جاتا ہے، انسان سوچتا ہے اپنی زندگی پر۔ اور یہ جو حالات واقعات ہیں، یہ جو سیو لوگ ہیں ان کے لیے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ جو مر گئے ہیں وہ تو اب جس بندے کے 4 بچے اور 1 بیوی پانی میں بہہ کے مر گئی، اس نے کیا توبہ کرنی؟ اس نے توبہ کر کے کیا بچا؟ اب وہ ایک دعا کرتا ہوگا کہ خدا بندہ مجھے بھی لے جا، میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اس کو توبہ شبہ کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کی اصل ضرورت کس کو ہے؟ جو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا، توبہ کا وقت اس کے لیے ہے۔ خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کہیں یہ واقعہ مجھ پر نہ آ جائے، کہیں یہ حالات مجھ پر نہ آ جائیں۔ تیرے توبہ کرنے کا وقت ہے، تیرے باز آنے کا وقت ہے۔ اگر باز آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خدا کو تو توبہ کروانی آتی ہے۔ یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ قدرتی آفات ہیں،
اور مزے کی بات، اگر مسجد کے اندر خالی ایک پتھر پھینک دیا جائے تو گاؤں کے گاؤں یہ لوگ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد، اندر ساری کتابیں پڑی ہوئی ہیں، منبر پڑے ہوئے ہیں، اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، پانی نے نیچے سے مٹی کاٹ کے ساری کی ساری گرا کے بہا کے لے گیا، کسی نے شکوہ بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بڑے بڑے مندر پانی نے ڈبو دیے، مسجدیں بہا کے لے گیا پانی، صرف کہتے اللہ کا غضب ہے، یہ مسجد بہہ گئی ہے، لیکن کوئی توہین رسالت لگانے والا ہی نہیں ہے، بندہ بندے کا ویری ہے۔ لیکن جب خدا کام کرتا ہے، یہ سارے خدا کے کام ہیں، اب خدا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، خدا کی طرف سے آنے والی آفات کے لیے جھکا جا سکتا ہے، خدا کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، خدا کے سامنے توبہ کی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو حلیم اور فروتر بناؤ، آکڑ شاکڑ چھوڑو اور خدا کے سامنے جھک جاؤ، اس سے کہو خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تو معاف کر سکتا ہے، تو مجھے معاف کر دے گا تو یہ آفتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو پیش کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہم سیف ہیں، ہم خطرناک جگہ پر ہیں۔ خداوند آپ کو سمجھ عطا کرے۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے، کیونکہ یہ بوجھ بڑا میرے دل میں تھا تو میں نے اس لیے باتیں ساری آپ کو بتا دی۔ کل منڈے میٹنگ ہے، خداوند نے چاہا تو کل ہم اور زیادہ خدا کے کلام کے بارے میں اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھیں گے۔ یہ موقع ہیں کہ خداوند اگر آپ کو اپنے گھر میں آنے کا فضل دیتا ہے، خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آؤ، تو وہی درخواست ہے کہ کل آپ سارے آئیں ضرور، اور کل کے دن بھی آ کے خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اور اگر آج کی باتیں کسی کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی 10 20 50 ہزار روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس کو بجائے ہوٹلنگ کرنے کے، بجائے آؤٹنگ پہ جانے کے، یار میں حیران ہو رہا ہوں، لوگ آج بھی لوگ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، اور اگر سچویشن میں بھی پکنک ہو رہی ہے تو بس مالک تو جلالی ہے، تیرا نام کمال ہے۔ کمال کے لوگ ہیں، داد دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ جب لوگ مرتے ہیں نا تو کلام میں لکھا ان کے غم میں شریک ہوا جاتا ہے، ان کے سامنے شادیانے نہیں بجائے جاتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ شادیانے کا ٹائم نہیں ہے، توبہ کرنے کا ٹائم ہے۔ آنسو بہائیں، دعا کریں، خدا وسائل پیدا کرے گا، خدا وسائل پیدا کرے گا۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، آئیں دعا کریں۔